دوستو، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر اس حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت کی ترمیم کی ہے؟ کیا میں نے کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگے کہ ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھ میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، غزوہ خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کے لیے حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ کیا دیکھ رہے ہو، حملہ کرو۔ بس 9 لاکھ کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا، امام حسین نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے تباہ کر رہا ہے کہ فوج یزید واپس پلٹ کر بھاگ گئی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی، فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں فوج یزید کا استاد کہتا ہے کہ شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ آل رسول ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ ان ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچیاں تھیں وہ برچیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا کہ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک میں ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ میں ان تیروں سے اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا تو پھر عمر بن سعد نے کہا کہ اے لوگو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے، ان لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا جس پر رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول گئے جن کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کر امام حسین کے سر کو دیکھتا تھا اسے امام حسین کے چہرے پر رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا اور وہ چلا کر دور چلا جاتا۔ اتنے میں شمر کہنے لگا کہ یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا
تو دیکھا کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا۔ 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں۔ سننے کے لیے کان قریب کیے تو کیا سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا کہ اے شمر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پر ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین کا گلا کاٹ دیتا ہے اور فوج یزید مسلسل جھوم رہی ہے۔ امام حسین کا سر قلم ہونے کے بعد سب کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو نیزوں پر بلند کر دیا گیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے۔ رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹا گیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کے جسم پر جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، اتارنے کی کوشش کی، اتری نہیں، انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھیرایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا کہ شمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ ان کے سروں کو ان کے جسموں سے کاٹ دو اور ان کی لاشوں کو پامال کر دو۔ تو دوستو، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کر آتا اور کہتا کہ ہم ان کی لاشوں کو پامال نہیں ہونے دیں گے، کہ کوئی قبیلہ آ کر کہتا کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ لاشیں پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسا کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے۔ امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا۔ پھر اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور ان کی بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گئے۔ سلام ہو میرے اس حسین پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔